السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 دن گزر ہونے کے ہیں حماس کی جنگ شروع ہوئے یہودی لابی سے، یہودیوں سے۔ یہود و نصارہ کی طاقتیں اور مغربی یلغار حقیقت میں اکٹھے، مگر مسلمانوں کو ابہام پیدا کرنے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کہیں ہمدردیوں کا عنصر بھی آتا ہے اور کئی پہلو نکالتے ہیں، اور کہیں پہ وہ جدت کے مبنی بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حماس کے رہنماؤں، حزب اللہ کے رہنماؤں کی کم عقلیاں بھی مجھے نظر آ رہی ہیں، ان کی دقیانوسی سوچی اور عالم اسلام کی خاموشی اور بے حسی بھی نظر آ رہی ہے کہ طبلِ جنگ بج چکا ہوا ہے اور اب ہم چڑیا کی طرح چوں چوں کر رہے ہیں، اور کس طرح ہم بے معنی سی ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ جتا کے خود کو ہم مرد مجاہد ثابت کر رہے ہیں، یہاں اللہ کی بارگاہ میں سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افسوس، ہماری آہو پکار تو چڑیا سے بھی زیادہ، چونچوں سے بھی کم ہے۔ ہم اس گاؤں کو دشمن کے سر پہ تو مسلسل منڈلاتی ہے، ہم دیار غیر میں بیٹھے ہوئے اپنے ہی دیس میں اجنبی ہیں، کیونکہ ہم بے حیثیت ہو چکے ہیں۔ جب انسان کی اوقات دو ٹکے کی ہو جاتی ہے تو انسان اپنے گھر میں بھی اجنبی ہو جاتا ہے اور گھر والے اسے اجنبیوں جیسا سلوک کرتے ہیں، تو یوں انسان میں ڈپریشن اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ افسوس، حد افسوس، افسوس حد افسوس، افسوس حد افسوس۔ فکری اقبال کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، آج میں جنگ کے جو احوال دیکھتا ہوں یا جنگ کی صورتحال کا جو احاطہ کرتا ہوں، وہاں پہ جنگ لڑنے والوں کو بھی وہ حساسیت کا اندازہ نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف مسلم حکمرانوں کی یہ احوال ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ایک مسلمان بھائی کا کردار ادا کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں، اور ایسے نظر آتا ہے کہ آج کے دور میں اقبال بھی میں ہوں اور قائد اعظم بھی میں ہی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی خواہشات نفس کی قربانیاں دے کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ جو بڑے بڑے عہدے والے ہیں وہ بھی بے حیثیت نظر آ رہے ہیں۔ تو افسوس حد افسوس، افسوس حد افسوس، افسوس حد افسوس۔ مظلومی نامیدی زندہ و جاوید، جس کا یہ مسلک ہو وہ اسلام کر ایجاد۔ ہند میں ہے یہ عجب تماشا، ہند میں ہے یہ عجب تماشا، ملا ہے آزاد اسلام ہے مبعوث۔ اسلام کو قید کر دیا انہوں نے اپنے من چاہے نظریات میں، اور اسلام کا جو افاقی پیغام ہے، جو انسانیت کا درس دیتا ہے، جو مظلوموں کی مدد کا درس دیتا ہے، جو ظالموں کے گردنیں اتارنے کا درس دیتا ہے، اور اسلام کا جو بھائی چارے کا پیغام ہے، وہ ان ملاؤں نے اپنی دال روٹی اور اینٹ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد میں اس کو فراموش کر دیا۔ پیٹ نظر آتا ہے ان کو اپنا کہ یہ بھوکے ہیں، چاہے ان کی پوری دنیا جہاں کی دولتیں ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں، چاہے سیاستدان مسلم حکمرانوں کے ہوں یا ملا، مگر ان کو رازق نظر نہیں آتا۔ اپنے رازق کو پہچانے، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو تیرے گدا ہے دارا و جم، تیرے گدا ہے دارا و جم۔ ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمادوش، تو بندہ افلاک یہ خواجہ افلاک، خواجہ افلاک۔ اقبال کا شہین کی اگر خوبیاں ختم کر دی جائیں، اگر شہین کے اوصاف دیکھیں، شہین بلند پرواز ہوتا ہے، اس کی نگاہ تیز ہوتی ہے اور وہ مردار نہیں کھاتا، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے، وہ آشیانہ نہیں بناتا، وہ ایک جگہ پہ نہیں ہوتا۔ درویش خدا مست، نہ مشرقی نہ مغربی، گھر اس کا نہ دلی نہ صفحان نہ سمرقند۔ تو اب احوال کی طرف آ رہے ہیں ہم، جنگ کے احوال۔ ابھی ان کے جو کمان لیڈر تھے، جو حزب اللہ کے تھے، اس کی دقیانوسی سوچ، اس کا غلط قسم کا بیان دیکھیں کہ ہمیں کسی کے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے،
ہمیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف یہ کریں کہ کم از کم جنگ بندی کی طرف چلے جائیں، اور دوسری طرف ہم شہداء کو مبارکباد دیتے ہیں، اور تیسری طرف ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور چوتھی طرف ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم ان کا بھرپور جواب دیں. ان 4 بیانات میں ہی تضاد نظر آ رہا ہے مجھے. اور دوسری چیز، ایک طرف ابھی وزیر خارجہ جو ہے، جو ان کا وزیر دفاع غالباً جو ہے اسرائیل کا، اس نے ایٹم بم گرانے کی بات کی ہے، اور ہر جگہ سے مذمت کی جا رہی ہے اس بیان کی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور مگر افسوس کی بات، آج مسلمان حکمران جو ہیں اور جتنے بھی حمایتی ہیں جو ظلم کے خلاف بات کرنے والے ہیں، وہ سوشل میڈیا کی حد تک ہی آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے فلسطینیوں کی، اور سوشل میڈیا کو ہی ٹول سمجھا جاتا ہے کہ یہ جناب سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہم جنگ جیت جائیں گے، کیونکہ ہم مظالم دکھا رہے ہیں. اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دینے کی بجائے ہم مظالم دکھا رہے ہیں، ہم حقائق اجاگر کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی کون بات سنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سنتا، یہ سالوں سے نظر آ رہا. رائٹ از مائٹ کا جو طاقتور ہی صحیح ہے، اس کا تصور سالوں پہ محیط ہے، پر ابھی بھی ہم خواب غفلت میں اور بے حسی کی باتوں میں سوئے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی نہیں ہے. آج ہمیں اپنا پورا صاف جتا کرنے کا وقت آ چکا ہوا ہے، اور ایک طرف 50% سے زائد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہوئی ہیں، اور فاسٹ فوڈ بم تک گرا دیے گئے ہیں، اور ابھی تک ہم بچوں کے ہلاکتوں پہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں. کس کو؟ اپنے وہ درندہ صفت دشمن کو، کہ شاید اس میں جتنی بھی سوشل میڈیا اور میڈیا کمپین چل رہی ہے، اور مسلمان حکمرانوں کی جتنی بھی کاوشیں نظر آ رہی ہیں، وہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے وہ اسرائیل سے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ امریکہ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ پلیز ہم پہ طرز کھایا جائے. اب تو طرز کھا لو، اتنی مواد ہوئی، اب تو اس کو ختم کر دو. جیسے کہ حماس کے لیڈر کا بیان، حزب اللہ کے لیڈر کا بیان، اور دوسری تیسری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اس کا بیان نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی صرف جنگ بندی ہو جائے، اور جو کمپنسیشن ہے، جو قتل کا بدلہ قتل ہے، جو اس طرح کی کسی کی اراضی کی بے معنی قبضے ہیں، اس کے وجہ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں ہو رہی. افسوس کہ آج ہم اس قدر دقیانوسی سوچوں کا شکار ہو گئے ہیں. اور ایک طرف عربوں کی یہ حالت ہے کہ جناب عربوں میں، جیسے میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں بیان کیا کہ سعودی عربیہ نے اس کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، ان کے ساتھ رابط بنا رہا تھا. یہی ترکیہ نے ابھی ان کا اپنے سفیر واپس بلائے ہیں. تو پہلے تو آپ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، مصر نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے یہودیوں کو. امپاور تو تم نے اپنے دشمن کو خود سے کر دیا تاکہ اس کا ظلم شاید کسی طرح سے کم ہو جائے اور وہ اس طرح کی انتہا نہ دکھائے. تم نے اس کو امپاور کیا، اس کے ساتھ تجارتی روابط بڑھائے، ان کی مصنوعات تک کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا. تو یہی نہیں ہے، انہوں نے ایک ایسا نظام سیٹ کیا ہوا ہے کہ دنیا والے جو ہیں وہ ان کو مجبور ہو کے مان لیں اور ان کی پالیسیز پہ عمل پیرا ہو. وہ مسلمان جو اللہ کے احکامات کا پابند تھا، آج وہ طاغوتی طاقتوں کا علاقہ بنا نظر آتا ہے. اس میں مسلم حکمران ہو جائیں تو مسلمانوں کے علماء دین ہو جائیں، کیونکہ مسلمان حکمرانوں کے علماء دین ہیں وہ ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح قوم کی تباہیاں جنم لے رہی ہیں. تو افسوس ہی افسوس کیا جا سکتا ہے ان کی کم عقلی دقیانوسی سوچوں. اور یہی احوال نظر آ رہے ہیں جنہوں نے جنگ شروع کی. کہ پلیز جنگ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی، کوئی خفیہ طور پہ کوئی ایسے احکامات نہیں کیے کہ ہمارے جو
اگر ہمیں نازک ترین حالات ہوتے ہیں تو جنگ کو ہر لحاظ سے لڑنا پڑتا ہے، زمینی لحاظ سے، فضائی لحاظ سے، اور اس کے علاوہ جو مدد کے سلسلے آتے ہیں مختلف جگہ سے، تاکہ جو مصیبت میں گرے ہوئے لوگ ہیں ان کو ان کی زندگیاں محفوظ کی جائیں، ایسا کوئی پلان نظر نہیں آتا حماس نے یہ جنگ سلسلہ شروع کیا ہوا۔ اور آج دیکھا جائے تو پاکستان کے لیڈر ایسے بیان دے رہے ہوتے ہیں فلسطین کی مدد کے لیے جیسے وہ اپنی عزت، اپنا قد بڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ فضل الرحمان گیا ہوا ہے وہ اپنا قد بڑا کرنے کے لیے، اس طرح یہاں پہ بیٹھ کے جو حکمران بیان بازی کر رہے ہیں صرف اسی لیے کہ وہ قد بڑھے۔ ایسے لگتا ہے یہ تو ہزاروں ٹرک غزہ میں پہنچا کے اپنے ذاتی جیب سے، کیونکہ خربوں روپیہ ان کے پاس ہے، تو یہ تھک چکے ہوئے ہیں اور اب یہ ہمدردیاں ان کے ساتھ بے معنی سے جتا رہے ہیں۔ یہی حال اب عرب ممالک ہے کہ وہاں پہ فٹ بال لیگ چل رہی ہے، وہاں پہ رونالڈو کو بلایا جا رہا ہے، وہاں پہ فنکشن متعین کیا جائے۔ یہاں پاکستان میں بھی ایسے ہی حوال نظر آ رہے ہیں اور جو فلسطینیوں کا درد ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم ہر لحاظ سے ناکام نظر آ رہے ہیں، حکمت عملی کے حوالے سے، جنگی حکمت عملی کے حوالے سے، ذہنی اور جسمانی مضبوطی کے حوالے سے کہ ہم ذہنی صحت ہماری اس قدر ہو کہ ہم مضبوط فیصلے کر سکیں، یہ بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہتھیاروں کے حوالے سے، اس کے علاوہ کسی بھی حوالے سے ہم مضبوط نظر نہیں آ رہے، اور یہی نہیں ہے۔ اب اس نہج پہ جب کہ حماس نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں ہتھیاروں دے دو، ہم یہودیوں کو مٹا دیں گے، اور ایران جو ہے پتلی گلی سے نکل رہا ہے، ایران جو ہے اس کو یہ ڈر لگ گیا ہے کہ کہیں میرے پہ جنگ مسلط نہ ہو جائے۔ وہی ایران جو اسرائیل کو تباہ کرنے کے دعوے کرتا تھا اور کبھی وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے بڑا ہمدرد نظر آتا تھا، اور مجھے اگر ان کی بے حسی دیکھ کے بھی دکھ ہو۔ کسی کو سبز باغ دکھانا، اس کو سیڑھی پہ چڑھا کے نیچے سے سیڑھی کھینچ لینا، یہ ایک بہت بری چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ منافقت میں ہے، اور میدان جنگ سے رائے فرار کرنے والے کے مطلب جو احکامات اسلام کون کرتا ہے وہ خود سے پڑھتا ہے۔ آج دیکھا جائے تو امریکہ کی مکاری اور ڈبل پالیسیز ہمارے سامنے ہیں۔ انٹونیو بلنکن جو ہے وزیر خارجہ، وہ تو اور امریکہ کھلے عام سرے عام ان کی مدد کی کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں اور اسرائیل کے دورے کر رہے ہیں، اور یہی نہیں ہے ان کو ہر طرح سے مدد فراہم کی جا رہی ہے، افرادی حوالے سے، جنگی حوالے سے، فضائی حوالے سے، اور یہی نہیں ہے وہ مختلف اسلامی عرب ممالک کے دورے بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کے جو عزائم جان سکیں، ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکے، اور ان کو اس حد تک مجبور کیا جائے کہ وہ فلسطینیوں کی ڈائریکٹ مدد نہ کریں، بلکہ ان کو فلسطینی جو ہیں جو غزہ میں موجود مسلمان ہیں ان کو بے آسرا چھوڑ دیں، نہیں تو پس پردہ یہ اندرونی کہانی کیا ہے؟ کیا ان کو لالچ دیے جا رہے ہیں؟ کیا ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے؟ کیا ان کو مفادات کے تحت ان کو دکھایا جائے کہ تمہارے مفادات پہ بھی یہ ضرب لگ سکتی ہے؟ اینی تھنگ ایلس؟ مگر یہاں پہ شاطر دشمن بہت تیز نظر آ رہا ہے، اور ابھی اگر جہاں حماس کی اور حزب اللہ کی کارروائیوں میں ان کے ٹینک تباہ ہو رہے ہیں، ان کے فوجی مار رہے ہیں، مگر ان ہلاکتوں کی تعداد انتہائی کم ہے، کیونکہ ایک آپریشن کے دوران اس کا ایک ہی مقصد نظر آ سکتا ہے، یہاں تو ان کے پاس مجاہدین کی قوت کم ہے، اور یہاں پھر مجاہدین کی قوت کم ہے، یہاں پھر ان کے پاس اسلحہ اس قدر زیادہ نہیں ہے کہ وہ ان کا جواب پتھر سے دے سکیں، کیونکہ اگر انہوں نے 2 دن میں 4500 کے قریب راکٹ فائر کی، مچھر بہت زیادہ ہے مجھے لڑ رہا ہے ادھر، 2 دن میں انہوں نے 4500 کے قریب راکٹ فائر کیے تھے، تو اب ان کے راکٹ فائر کدھر سے لگے؟ اگر یہ مسلسل سے راکٹ فائر کرتے رہتے، اب اتنے دنوں گیپ انہوں نے اختیار کیا ہے، تو اگر جس طرح انہوں نے عام آبادی کو نشانہ بنایا، یہ کم از کم ان کی حساس تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا تھا حماس حزب اللہ، مگر یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، فضائی والے سے وہ ناکام نظر آ، یہی نہیں ہے۔ جب جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے جا رہی تھی اور اسرائیل نے بھی بیان دلوا دیا کہ ہم ایٹم بم کا استعمال کریں گے، تو یہ حقیقت میں اگرچہ وہ جتنا ہلکا سمجھ لیتے یا حلوہ سمجھ لیتے یا جتنا
سمجھ رہے تھے کہ آسانی کے ساتھ ہم غزہ پہ قابض ہو جائیں گے، ان کو نکال دیں گے، ان کو اب مشکل نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ اپنی بڑی طاقت یا پر بڑا پتہ شو کرنا چاہتا ہے۔ مگر دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ ابھی شمالی کوریا کی امریکہ کے ساتھ نہیں بنتی، جب امریکہ نے دھمکی لگائی تھی تو انہوں نے ڈائریکٹ اپنے میزائل فٹ کر دیے تھے امریکہ میں، اور امریکہ نے کہا کہ ہم کو پہل نہیں کریں گے۔ امریکہ پتلی گلی سے نکل گیا، کیونکہ امریکہ کو پتہ تھا کہ ہم اپنے سر پہ، امریکہ ہمیشہ دور جنگیں لگوا کے خوش ہوتا ہے، اپنے قریب جنگ آنے نہیں دیتا۔ یہی نہیں ہے، اس کی پالیسیز ہوتی ہے کہ اگر کہیں پہ اس نے جنگ شروع کروائی ہے تو وہ بڑا محاذ نہیں بننے دے گا، جیسا کہ اب وہ بڑا محاذ نہیں بننے دے رہا۔ عرب کو جو ہے وہ کیسے وہ ٹیکل کر رہا ہے ان کا وزیر خارجہ، اور کس طرح ان کو بحیثیت کر رہا ہے، یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، شمالی کوریا نے کہا تھا کہ ہم حزب اللہ کو اور حماس کو ہر طرح کا اسلحہ دیں گے اور کریں جنگ۔ اسی طرح اب رشیا جو ہے وہ اس میدان میں آ رہا ہے۔ اگر چائنا پاکستان کا اور مسلم ممالک یا مظلوموں کی حمایت کرتا ہے، ابھی تک چائنا کا وہ پرزور موقف نظر نہیں آیا، مگر رشیا نے جو اتنا بڑا موقف دے دیا اور اس نے شمالی کوریا نے، اسی طرح رشیا بھی کافی حد تک مزاحمت کا کرنا چاہتا ہے اور اس والے سے کوئی پیش رفت کرنا چاہ رہا ہے، مگر جو مسلمان حکمران ہیں جیسے ترکیہ کا صدر جو رجب طیب اردوغان ہے، وہ صرف ابھی مجھے ڈرامے بازی کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس طرح عالم اسلام کے جتنے لیڈر ہیں وہ ڈرامے بازی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہی نہیں ہے ایک طرف ہم سوشل میڈیا کو وہ ہمارے بچے مار رہے ہیں، ہم بچوں کے نام پہ بلیک میل کر رہے ہیں، بچوں میں اور بڑوں میں ایک جیسی جان ہوتی ہے، بھائی بچہ مرے بڑا مرے قتل ہے، اور اس کا بدلہ لینا ہم پہ فرض ہے۔ یہی نہیں ہے، اب وہ اگر اس طرح کے کام کر رہا ہے تو ہمیں تو جواز بہترین مل گیا کہ ہم بھی اسی طرح دشمن کو نقصان پہنچائیں جیسے وہ دشمن ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، مگر ہم بجائے اس لیے نقصان پہنچانے کے ہم مظلوم مار رہے ہیں۔ اور تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو اب دیکھا جائے تو یہاں پہ مسلمانوں کا اتحاد کا فقدان نظر آتا ہے۔ اغیار کے افکار و تخیلات میں یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھے تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ خود امپاور کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور یوں تباہی کا سامان پیدا کیا ہوا ہے مسلمان حکمرانوں نے غریب مسلم ممالک میں، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں کشمیر میں ظلم ہو رہے ہوں، فلسطین میں ظلم ہو رہے ہوں، مگر پس پردہ جو امداد ہے جو یہود و نصارہ کو ملی ہے وہ مسلمان لیڈروں کی کام عقلی، جہالت، خود غرضی، لا علمی، بد کرداریوں کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہی نہیں ہے سعودی عرب کے متعلق یہ سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا تمام جو مال و سماد ہے وہ ادھر جمع کروایا ہوا ہے، اور مچھر تو مجھے کاٹ کھایا جا رہا ہے، مجھے ایسے ہی بیٹھنا پڑے گا۔ تو اس کا نام کیا ہے، اب وہی پیسہ اگرچہ امریکہ دوا لیا مگر اسے پیسہ مل رہا ہے، اسی سے وہ غریب ممالک کو قرضے دیتا ہے، اس سے سود وصول کرتا ہے، اور وہ اپنا ایسے خسارے کو بھی پیچک لگا رہا ہو۔ یہی نہیں ہے، اب دیکھا جائے تو جو جنگ فیصلہ کن موڑ مرحلے میں داخل ہونے جا رہی تھی اور تمام ایک محاذ بننے جا رہا تھا، ابھی ان کے بیانات سے جو دیے ہیں ان کے کمانڈ سپریم لیڈر نے، اور جو ایران جو ہے وہ بزدلی دکھا رہا ہے، اور دوسری تیسری چیزیں، اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وقتی طور پہ پلہ جو بھاری ہے وہ یہودی ہوتا ہے۔ اور بعض انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب انہوں نے ان کا وہ چھوٹا سا ایک مقدس مقام ہے اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل کا ڈیٹری حصے کا جو انہوں نے جو پلان سوچا ہوگا وہ اس پہ عمل پیرا ہے، وہ تمام دنیا کو اپنے زیر اثر کرنا چاہتا۔ کبھی یہی نظریہ جو تھا وہ کبھی چنگیز خان لاکو خان کا تھا کہ پوری دنیا میں، تو کبھی اسکندر اعظم آ جاتا ہے، اور کبھی اس کا نام کیا ہے برطانوی راج آ جاتا ہے، ان کو بھی بڑی خواہش ہوتی ہے، اور کبھی امریکہ اپنے زیر تسلط کرتا ہے۔ امریکہ اگرچہ پوری دنیا میں اس طرح سے قبضے نہیں کر رہا جیسے برطانوی راج یا دوسرے تیسرے، مگر وہ ایجنٹ ہائر کرتا ہے، ایجنٹ ایسے ہائر کرتا ہے کہ کبھی وہ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے،
کہ عورتوں کو طوائف بنا دیا جائے امپاورمنٹ کے ساتھ. جو عورتیں اپنے صنف نازک کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ کیا باکمال ہوتے ہو سکتی ہیں, وہ طوائفیں تو ہو سکتی ہیں, باکمال نہیں ہو سکتی. اسی لیے ان کو بڑا طالبان کا پردہ برا لگ رہا ہوتا ہے تاکہ قوم بغیرتی اور بے حسی میں سو جائے اور غیور پہ عوام جنم نہ لے اور یوں ہمیں ہماری پالیسیز کے خلاف کوئی نہ کرے. اگر آپ نے یاشیاں کرنی ہے تو آپ یورپ کے کلچر کو بڑا اچھا سمجھ لیں گے اور آپ بھی پاکستان کا اہلکار بن کے ساری زندگی روندہ درگاہ ہوتے ہوئے جہنم کی وادی میں تو جا سکتے ہیں, مگر بندہ رحمان نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اسی لیے جتنے بھی کٹ پتلی قسم کے حکمران ہوتے ہیں کہیں بھی جہاں پہ بھی اسلامی ممالک ہیں وہ پھر یورپین کلچر کو پروان چڑھاتے ہیں, بد کردار کلچر کو پروان چڑھا کے قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں اور یورپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم بھی بڑا معتدل ہو گئے ہیں, ہمیں انتہا پسند نہ کہا جائے, ہمیں یہ نہیں کہا جائے, وہ نہ جائے. تمام اقوام پڑھ تو رہی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح قابض ہو جائیں. مسلمان اپنے افکار و تخیلات میں بھی تباہی کا شکار ہو گیا, جو اسلام نے اسے افکار و تخیلات دی اس سے بھی رائے فرار کر دی. غیار کے افکار و تخیل کی گدائی, کیا تجھے نہیں اپنی خودی تک رسائی. تو ایک طرح ہم غیار کے افکار و تخیلات کے غلام بن کے رہ گئے. جب ہم ذہنی طور پہ کسی غلام بن جاتے ہیں, دینی طور پہ غلامی قبول کر لیتے ہیں, افکار کی غلامی سب سے بڑی بری ہوتی ہے, تو پھر کوئی ہمیں جس طرح مرضی بے بکریوں کی طرح ہانک دے ہم ہانکے جاتے ہیں. یہی حوال نظر آتا ہے اور آج مسلمان حکمرانوں کی حیثیت یہی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح وہ ان کو ہانکتے ہیں اور کس طرح وہ امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلم تہذیب نے تو مندر توڑے, یہاں پہ مندر بنانے والے بھی آ گئے. افسوس حد افسوس, آج بین المذاہب کا نعرہ لگا کے غیر مسلموں کو یہ پرمٹ دینے والے بھی آ گئے ہیں کہ تم بھی سچے ہو, تم غلط نہیں ہو, تم بالکل ٹھیک ہو. چاہے کوئی اینٹ کی پوجا کرنی شروع کر دے, چاہے کوئی مرضی اختیار کر لے, اسے اتنی آزادیاں مل چکی ہوئی ہیں. مگر مسلمان جو ہے وہ اس قدر آزاد نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو گلے لگا سکے یا مسلمان جو ہے اتحاد کی طرف جا سکے. وہاں پہ یہ سب ناکام نظر آتا ہے. جبکہ اسلام نے جو دوسری قوموں کو اگر آزادی دی ہے وہ اس لیے آزادی دی ہے کہ مسلمان اپنے کردار کی روشنی سے انہیں بتائیں کہ وہ غلط ہیں. جب وہ اچھے باکردار حکمران ہوں گے, اچھے علماء دین ہوں گے, تو وہ خود بخود انہیں احساس ہوگا کہ ہم غلط ہیں, وہ ٹھیک ہو جائیں. اب اگر مسلمانوں نے بھی سلطنت عثمانیہ کا دور دیکھا اور 3 براعظموں میں 600 سال تک حکومت قائم ہوئی, مگر ابھی تک عالمی اسلام میں کوئی ایسی روشنی نہیں پھوٹ سکی کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہو. بلکہ مسلمان تو اس قدر کمزور نظر آتے ہیں کہ جہاں کوئی ایسے ٹیریٹری, ایسے علاقے جہاں پہ مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں, وہاں پہ مسلمان اپنی مدد نہیں کر سکتے. اگرچہ وہ افرادی طور پہ اور ہر لحاظ سے یہ پاور میں ہے, مگر ان کی سوچیں, ان کے کردار اس قدر پیٹی ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ اب گھبرائے ہوئے ہیں اور یہ حقیقت نظر آ رہی ہے. اور یہی نہیں ہے وہ مسلمان جو, اور شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے جو کہتے ہیں ہمیں شہادت کا بہت جذبہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شہادت مل جائے اور جنت مل جائے. اللہ تعالیٰ اچھے بندوں کو جنتیں دے گا, پر شہادت کا مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی بلا وجہ جانیں قربان کر دو. شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حکمت عملی اپنائی جائے. جیسے یہ حماس ہے, اگر ان کو شہادت کا تھا تو ان کی حکمت عملی بہت غلط. اگر شہادت کا یہ ہے کہ جتنے بھی نافرمان ہیں, بد کردار ہیں, جو طاغوتی طاقتیں ہیں, ان کا خاتمہ کیا جائے اور اس کا نام کیا ہے, بلا وجہ اچھے انسانوں کی جان ضائع نہ جائے, بلکہ مرے تو مرے کون جن کو مرنے کا حق ہے, جو انسانی کی تصدیق کرتے ہیں, انتہا پسندی پھیلاتے ہیں, معاشرے کو تباہ کرتے ہیں, معاشرے کے امن کو تباہ کرتے ہیں. مرنا تو انہیں چاہیے, بل مار کو رہے ہیں کہ جو ناقص حکمت عملی والے شہید ہو رہے ہیں. مگر اگر یہی 313 تھے تو سرکار نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ پاک یہ آج شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام نہیں لے گا. ان کو فتح یاب کر. وہ افرادی طور پہ میرے دشمن بہت زیادہ ہے, مرد مومن کا کردار بہت زیادہ ہے. میں تو کہتا ہوں ایک بھی مرد مومن کو, ایک اچھے انسان کو شہید نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایسی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ کفار و مشرکین کا نقصان زیادہ ہو اور ہمارا نقصان ہی نہ ہو. مگر اگر ایسے ہی یہ سلسلے جاری رہے اور یہی چیزیں جاری رہیں تو یہی تو
کانے دجال کا نظام ہے. کانا دجال کا ہے نا, کانا دجال کا نظام اکثر سن رہا ہوں, کانا دجال نظام کنٹرول کر رہا ہے. کیا نظام کنٹرول کر رہا ہے؟ کانے دجال کا نظام اور شیطان کے نظام میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. میں نے تو نہیں کبھی وہ سنا کہ وہ کیا بکواس کو کیا کر رہے ہیں. میں ایسی کوئی غلط بات بول دوں اس کے مطلب, مگر جب مسلمان جھوٹ بولے گا, بد کردار ہو جائے گا, حرام مال کھائے گا, اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرے گا, اس کو چھوٹوں بڑوں کا ادب نہیں کرے گا, اور ظالم کے خلاف خاموش رہے گا, اور مظلوم کی مدد نہیں کرے گا, اور برائی کے خلاف اس کے دل سے نفرت نکل جائے گی, بلکہ وہ تو شیطان کا ایجنڈا سیٹ کرے گا اور اللہ جھوٹ بولے گا, انسانیت کی تذلیل کرے گا, انسانیت کو تباہ کرے گا. تو ایسے ہی تو لوگ شیطان کے پیروں ہیں, ایسے ہی لوگ یہ اور اس کا نام کیا ہے, دجال کا ایجنڈا سیٹ کرنے والے, چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے, اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہی تو پیچپ ہے, یہی تو ہمدردی ہے کہ طائفہ کو طائفہ سے ہمدردی ہوتی ہے, ظالم کو ظالم سے, شرابی کو شرابی سے, قاتل کو قاتل سے ہمدردی ہوتی ہے. اور یہی نہیں ہے, یہی نہیں ہے, یہی نہیں ہے. اب دیکھا جائے تو یزید کیا کرتا تھا. یزید کبھی بلیک مسلمان گروہ کو بلیک میل کرنے کی قرآن کی آیت کا سہارا لیتا تھا, منافقوں میں جاتا تھا, وہ تھا کافروں میں جاتا تھا تو وہ اپنے کارناموں پہ فخر کرتا تھا, کیسے میں ظالم ہوں, کیسے میں نے ان کو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں, یہ وہ. تو یہی حال تو آج مسلمان حکمرانوں کا نظر آ رہا ہے کہ کفار سے بھیک مانگ رہے ہیں, کفار سے ڈرتے ہیں, ان سے تعلقات پیدا کرتے ہیں, اور ادھر آ کے مسلمان گروہ میں آ کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چلا رہے ہیں, انہوں نے ہماری یہ تصویر ڈیلیٹ کر دی, ہم نے یہ تصویر لگا دی ہے, انہوں نے ہمارا یہ کوڈ ہائی کیا, ہم نے یہ کر دیا. یعنی کہ اب ایک طرف دشمن آپ کے گلے کاٹ رہا ہے, ہاسپٹلس پہ بمباری کر رہا ہے, پناہ گزین کیمپوں پہ اپنا قتل و غارت کروا رہا ہے, وہاں پہ بمباری کر رہا ہے, آپ کو ٹینکوں کے ساتھ حملے کر رہا ہے, فضائی حملے کر رہا ہے, ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی اور مشینری کے ساتھ, اور ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے, اور ہر طرح انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے اس کی حکمت عملی دیکھیں کہ وہ اس کو ایگزیکٹ اپنے اہداف تک کا علم ہے, اور آپ اس سوشل میڈیا کی جنگ میں بچہ کھیل رہی ہے, ہو بچہ فوت ہو گیا, ہو عورتوں پہ بم چل گئے. اگر یہ اتنا ہی وہ ظالم ہے تو تمہیں تو پھر ان کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. اب تو تمہارے پاس جواز پورا ہو گیا ہے, جتنی بھی دلیلیں ہیں ظلم کی وہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں, جتنی بھی انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے وہ پوری ہو چکی ہے. اب تو تمہیں ان کا جواب پتھر سے دینا چاہیے, مگر آپ نے چوڑیاں پہن رکھی, آپ میں ہمت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سافٹ ویئر شیطان نے اپڈیٹ کیا. جیسے میری وہ ویڈیو دیکھیں جس میں نے کہا تھا کہ شیطان آپ کا سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ کرتا ہے, کیسے آپ طاغوتی طاقتوں کے انڈر چلے جاتے ہیں, پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا. ایک طائفہ کی شادی ہوگی نا, وہ ساری زندگی طائفے رہتی ہے, وہ اس کو اور تمنا نہیں آتا, کیونکہ اس کا سافٹ ویئر وہی چیز اپڈیٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ روزمرہ کی زندگی میں جو اپنی عادتیں حرکتیں اپنے آپ میں اڈاپٹ آتی ہیں, جیسے جیسے بھی اپنی ذہنیت میں جس ماحول میں رکھتے ہیں وہ ویسی پروان چڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ بہودہ لوگوں میں پھریں گے, آپ کا بہودگی آپ کی زبان سے جاری ہو جائے گی. اگر آپ اس جھکتے والوں کے پاس جائیں گے, وہ جھکتے لگانے والوں میں مراسی بن جائیں گے. اسی طرح آپ اچھے لوگوں میں جائیں گے, اچھے بن جائیں گے, مگر اچھائی آج نظر نہیں ہے. آج اچھائی کے نام پہ بلیک میل کیا جاتا ہے, اچھائی کے نام پہ اور بے معنی مفروضے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور کہیں بھی انسانیت اور بلائی نظر آ رہی ہے. اور افسوس ایسی چیزوں پہ کہ منافقت اپنی تمام تر رنائیوں کے ساتھ, اپنی تمام تر و تازگی کے ساتھ منافقت عروج پہ نظر آتی ہے, اور کہیں بھی انسانیت اور اچھائی نظر نہیں آتی, ایک بھی مرد مومن نظر نہیں آتا. آج اقبال کی اہمیت نظر آتی ہے. آج اقبال ہوتے تو کیسے امت مسلمان کو آئینہ دکھاتے اور بتاتے کہ تم کدھر کھڑے ہو. اقبال کا کلام, اقبال کا دکھایا ہوئے اسباق آج کی بھی اتنے ہی زیادہ شدت سے محسوس ہوتے ہیں, اور اسی سے ہی ہم حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں. مگر آج تو قرآن سے, روز قرآن پڑھنے والے قاری قرآن کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہیں. مسلمان حکمران جو ہے وہ اسلام کے احکامات کو جاننے سے قاصر ہیں. آج ایسے میں اقبال کو کون پڑھے گا؟ ایک اتھارٹی والی کتابیں جس کو پتہ ہے کہ یہ ڈیوائن بکس ہیں, خدا کی کتابیں ہیں, اس کو بھی کوئی نہیں اس کتاب کی طرف نہیں جاتا, تو اقبال تو پھر ان کے لیے حجت قائم ہوئی تھی نا. اقبال بھی تو انسان ہی سی نا, اسی اقبال کو کیوں بنے. ہمارے پاس قرآن ہے, اور جب قرآن کا حکم آتا ہے قرآن کو بھی نہیں مانتے. یعنی کہ ہم تو ہیلے بہانے اور وہ
नकम्मे पुलिस के SHO की मानद हो चुके हुए हैं, जो बड़े बड़े हीले बहाने तराशता और किसी मजलूम आम इंसान की बात नहीं सुनता। अमेरिका की सियासत का अगर अहवाल देखना है तो आप ऐसे ताकतवर शख्सियात को देखें, बड़ वडेरे जगीरदार चौधरियों को देखें, जो राजों महाराजों को देखें, जो इसी तरह करते हैं अपने कमीनों के साथ कि उनको खुद ही किसी भी नाराजगी में मरवा देते हैं, फिर उसके बच्चे के साथ हमदर्दी जताते हैं। वो अपने मुखालिफ से मरवा के खुद ही हमदर्दी जता रहे होते हैं। वो बहुत अफसोस हुआ। हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, थोड़े बहुत जिसको पता चलता है वो ताकत का किस कदर गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो अमेरिका की जो मकारी यारी है या फलस्तीन यहूदियों की, ये सबके यहाँ है। मगर क्या है कि हम चिड़िया से भी बेहैसियत हैं, क्योंकि हम दुश्मन के सामने वो इतनी भी खुश मिलते हैं, वो इतने ताकतवर मुल्क का वजीर खारजा भी मिलने आ गया, वेरी गुड, हमारी भी कोई हैसियत है, मगर हैसियत नहीं है। चंगेज़ खां का एक असूल था कि वो अपने दुश्मन को तो मारते ही मारता था, मगर वो अपने जो गद्दार थे, जो मुनाफिक थे, उसको नहीं बख्शता। मगर उसकी पॉलिसी ये होती थी कि वो अपने वक्ती तौर पे जिसकी पॉलिसीज़ को वो पसंद नहीं भी करता था, मगर उसको वो अपना दोस्त बनाता था और एक एक करके अपने दुश्मनों का खात्मा करता था, जिसने उसने तसलसल के साथ खात्मा कर रखा था। और वक्त के साथ साथ वो ऐसे लोग जो समझते थे कि हम इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं चंगेज़ खां के लिए, और ये बहुत ताकतवर है और हम इसकी गिरफ्त से महफूज रहेंगे, इसके जुल्म से महफूज रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया। तो लिहाजा ऐसे तमाम ममालिक जो समझते हैं कि यहूद और नसारा उनके बड़े दोस्त हैं, और कुरान में वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त हैं, उस पर उन्होंने बगावत उन्होंने की है। जैसे मैंने अपनी साबका वीडियो में बताया कि उन्होंने तो खुदा के खिलाफ उन्होंने बगावत की है। वो तो अपने अम्बिया की बात नहीं मानते। साबका अदवार के लोग अम्बिया ने भी कहा था कि बद किरदार ना बनना, सच बोलना, शराब ना पीना, जुआ ना खेलना, तमाम बुराइयाँ जो हैं वो अल्लाह ने हर दौर में बना की हैं, मगर उन्होंने अल्लाह के खिलाफ उन्होंने बगावत किया हुआ है। इधर देखें, इधर जो है मुसलमान जो है वो मगरबी कल्चर को फ़रोग दिए हुए हैं अपने दिलो दिमाग में, और उनकी तहजीब और सकाफत आज देखें आलमी इस्लाम को इकट्ठा करने के वाले से, मुस्लिम उम्मत में बेदारी का पैगाम फैलाने के वाले से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आज उसका नाम क्या है, मुसलमान ना तो हुक्मरान ना उलमाए दीन अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हर कोई बदस्तूर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद में उसका नाम क्या है बड़े बड़े वाज करने की करता है और अपने आप को बड़ा समझता है। क्योंकि इज्तिमाइयत अगर कायम होगी तो जितने ये गटे पिसे मौलवी हैं, गिटे पिटे सियासतदान हैं, ये तो बेहसियत हो जाएंगे, और इनकी जो इन्होंने बयानात के तौर पर लोगों को तकसीम करते हैं, तो वो तो भी बेचारे अपने आप को बेहसियत समझते हैं, क्योंकि उनकी बातों में दम कम, और जिसके पास करने ही नहीं कुछ नहीं होता, फिर वो बड़े बड़े दावे कर रहा होता है, उसके पास बड़े बड़े दावे तो होते हैं, मगर मुआशरे के लिए जो हकीकी मायनों में एक अच्छाई का पैगाम फैलाना, वो इनकी बात की बात नहीं। आज मुसलमान जो है वो अमन खेल रहे हैं और दुश्मन उनके गले काट रहा है, और कैसी बेहसियत चीज़ें होती हैं कि एक तरफ दुश्मन आपको मार रहा है और आप अमन खेलें, और आप के लिए दुश्मन के लिए नफरत भी ना हो, तो अफसोस हर अफसोस है। और मुझे दुख होता है कि हम इतने बेहसियत हैं, इतने बेहसियत हैं, इतने बेहसियत हैं अल्लाह की बारगाह में, क्या अल्लाह भी हमारी मदद नहीं कर रहा, और हम कहते हैं कि चलो ये कायनात अल्लाह ने इस मर्द मोमन को दी है। मगर जब हर लिहाज हमने अब जैसे इकबाल कहते हैं कि रह गई वो नमाज रोज़ा ज़कात हज बाकी है, मुसलमान तू नहीं बाकी। अब सिर्फ तस्बीहां फेरनी, किताबें इस्लामी लिखने वाले बहुत हैं। अब किताबों की दुकान पे जाइए, 50,000 किताबें लिखने के लिए लिखी हुई है, कॉपी पेस्ट करके किसी तरह हम मुसन्नफ़ बन जाएँ जनाब। मैं इसलिए किताब नहीं लिखता, हालांकि मैं जितनी तहरीरें और जितनी बेदारी के हवाले से मेरी पैगाम आते हैं शायद ही किसी को नजर आए, मगर मैं किताब इसलिए नहीं लिखता कि मुझे ये 2 नंबर लिखाने से लगता है जो कौम को बेदार करने की बजाय बेहसी की बातों में सोए हुए हैं और लोगों को बड़े बड़े बयान दे के तकसीम करते हैं, और फिर बाद में बेमायनी से उसका नाम क्या जो किताबें उससे बेहतर मौजूद होंगी पर उनको कॉपी पेस्ट करके आम सी किताब बना के कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी किताबें छाप दी हैं, अब हम मरने के बाद वली पैगम्बर वली बन जाएंगे नौज़बिल्ला, अब हमें वलायत के दर्जे मिल चुके हुए हैं, हमने उसका नाम क्या है तुम्हें नमाज रोज़ा सिखा दिया है और हम जो है इस तरह बन गए हैं। और जबकि पैगम्बरों की जो तलीमात अपने आप को वली साबित कर रहे हैं, ये कोई अपने आप को आलम इस्लाम का मुबल्लिग साबित कर रहा है,
کوئی کچھ، مگر جو پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں ان سے وہ غافلت میں نظر آتے ہیں. وہ اگر قوت در پردہ فرعون کی مریض قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلمے لائے. اگر موسیٰ بھی فرعون سے ساتھ بات کر لے اور کہے کہ مجھے کسی کو تبلیغ کرنا شوق ہے، مینو کرنے تو میری قوم نو مار جا، تو اللہ تعالیٰ وہ علامہ اقبال بولتے ہیں یہ زحمت مان جائے گا موسیٰ بھی خدا کی رحمت کی بجائے. کیونکہ موسیٰ کا وجود، نبیوں کا وجود تو باعث رحمت بن کے آتا ہے، مگر جب ظالم سے اللہ کے نبی جو خدا کی رحمت ہے وہ مرعوب ہو کے ڈر کے ہی اس سے اس کے نام کے اس کی دوستی کر لے گا اس سے، اور کہے گا قوم میں جو نہ، تو پھر قوموں کو نجات نہیں ملتی فرعون اور یزیدوں کے چنگل سے. تو آج دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں یزید صفت حکمرانوں کی قربانی نظر آتی ہے، اور ایک طرف غیر مسلمان میں فرعون نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی رب بن بیٹھے ہیں. کس بیس پہ؟ ٹیکنالوجی کی بیس پہ، افرادی قوت کے اور مال و زر کی وجہ سے. مگر ایسے میں مرد مومن کا کردار نظر نہیں آتا، نہ علماء دین میں، نہ سیاستدان. تو آج کیا کیا جائے کرنے کو؟ تو میں مسلسل ہر روز ویڈیو بنا سکتا تھا اس والے سے، مگر ویڈیو بنا کے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا امت مسلمہ بیدار ہو جائے؟ کیا کوئی اس پیغام کو اس طرح محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، کیونکہ ان کے سسٹم اس قدر دل و دماغ ڈیڈ ہو چکے ہوئے ہیں. جس طرح ایک طائفہ کو خدا بھی پاک نہیں کر سکتا، طائفہ کو خدا بھی پاک نہیں کر سکتا، کیا اس کی جو ورجنٹی کھل چکی ہوئی ہے وہ واپس آ جائے گی؟ کیا اس کے جو دل ہے وہ اس معیار کا تقویٰ قائم ہو سکتا ہے جو ایک پکیزہ عورت کے مقام کا تقویٰ نہیں کبھی بھی قائم ہو سکتا؟ یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، وہ یہ چیزیں واپس نہیں آ سکتی. آپ کا دماغ بھی اس لیول پہ نہیں جا سکتا جس لیول پہ ایک شروع میں پکیزہ بات کو ڈالتے ہیں، کیونکہ اسی سے ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں مقامات، اسی سے چیزیں ڈفرینشیٹ ہوتی ہیں. اگر انبیاء کو وہ مقامات ملتی تو ان کی پکیزگی و طہارت کی وجہ سے ملتی ہیں. اسی طرح ان کے ساتھ جو ان کو نسبتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی ان کی نسبت سے ہی وہ مقامات ملتے ہوتے ہیں. اصحاب رسول کے مقامات اس لیے بلند ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، اور وہ ان کو جو نسبتیں ملی ہوتی ہیں وہ بھی کمال کی ہوتی ہیں. ان کے ذہنوں کی مینٹلٹی اس قدر اور تربیتیں اس قدر اچھی کی ہوتی ہیں کہ وہ برائی کے خلاف اس قدر نفرت کرتے ہیں اور ظالم کا وہ گلا کاٹے بغیر نہیں رہ سکتے. اس قدر انہیں وہ مقامات ملے ہوتے ہیں بارگاہ خدا سے، جو وہ اسی طرح آج تو تربیت ہی نظر نہیں آ رہی. آج تو یہ چیزیں نظر آ رہی خالی وہ ہمیں توبہ کی ہو توبہ ہو گئی، واہ واہ واہ، ہم نے ایسے کیا تو ویسے ہو گیا، ہم نے واہ ایسا کیا تو ویسے. یہ چیزیں خود کو تسلی دینے کے لیے بڑی اچھی ہے، مگر آج تو نہ خدا تمہاری مدد کرتا، حتیٰ کہ تمہارے یہ حالت ہے تو کھانا جلدی لگی ہوئی نظر آتی ہے، اور تمہیں کوئی بھی اسلام کی تعلیمات کا حیا نظر نہیں آتا، اور لوگ بھوک کے نام پہ خودکشیاں کر رہے ہیں. واٹ از دس؟ یہ لوگ جو بڑے بڑے دعوے مولوی کرتے ہیں یہ تو خدا کو رازق نہیں مانتے، یہ تو حرام بھی مال نہیں چھوڑتے، اس طرح یہ سیاستدان حرام مال نہیں چھوڑتے، یہ خدا کو رازق نہیں مانتے. اگر ایک طرف یہ ظالم کا حصے دار بنتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، بد کردار رہتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں رب بخش دے گا، تو یہ رب کے کہنے پہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیوں نہیں کرتے؟ رب کے کہنے پہ یہ لوگوں میں اپنا مال تقسیم نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو جو جائز حقوق ہیں جو چھینے ہوئے وہ ہی نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ رب کے کہنے پہ رب کے یہ احکامات نہیں مان رہے. یہ خدا تو کہتا ہے رحم کرو گے تو رحم ہوگا. شیطانیت کا ایجنڈا سیٹ کر لیں، یہ رب غفور الرحیم ہے، یہ ان کو بخش دے گا، جبکہ غفور الرحیم کے جو احکامات ہیں وہ ہم نہیں مان رہے، اور ہم کتنے منافق ہو چکے ہوئے اللہ کے احکامات نہیں مان رہے، اور اوپر سے شیطانیت کا ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں اور کہتی ہے کہ ہمیں رب بخش دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. ہم غفور الرحیم کا لفظ تو ہم نے سن لیا ہے، مگر کہاری جواری نہیں دیکھی کہ جو ظالم ہے وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی نفر کرتے جاتا ہے، مظلوم دیا تو عرش مولا کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، یہ چیزیں نظر نہیں آتی. طائفہ جتنی مرضی پاک صاف ہو جائے، مگر وہ اس کے رگ و پیچ میں جو غلط قسم کے نظریات اتر چکے ہوئے نا، وہ ساری زندگی اسے ڈسیں گے. اگر وہ پکیزگی ساری عمر طائب بھی ہو جائے کہ وہ بدکردار نہیں کرے گی، تو پھر بھی وہ جو زہر اس کے ذہن میں اور قلب و نظر میں جو سابقہ ریکارڈ ہے جو اتر چکا ہے، وہ اسے ڈسے گا، وہ اسے تباہ و برباد کرے گا. ہر روز وہ اسے اذیت دے گا اور ہر روز وہ مرے گی، اور یہی چیزیں اس کی اولاد میں بھی منتقل ہوں گی. اس کی اولاد بھی اس طرح کی ہی دقیانوسی سوچنے کی قائل ہوگی. تو اسی لیے
یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ خیالی پلاؤ دعوے اس لیے رہ گئے ہیں کہ ہم بس یہ مسلم قوم جو ہے وہ افکار و تخیلات جو ہے ہمارے وہ چرا لیے گئے ظاہری سبز باغ دکھا کے یہود و نصارہ، اور آج ہم صرف بے حیثیت ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہم سوشل میڈیا کے مسلمان ہیں، سوشل میڈیا کے میدان عمل میں لڑنے والے مجاہد ہیں۔ یہی احوال ہر ایک کا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ عرب والے ہوں یا دوسرے کسی ہو۔ تو کئی جگہ پہ تو وہاں پہ صحافیوں کو قتل کیا، تو صحافی وہاں کے عرب کے صحافیوں نے جو یا انہوں نے جو مدد کے لیے پکارا ہے، کوئی بھی وہ مدد کوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ کون مدد کرے، کوئی رحمان کا بندہ ہوگا تو جسے تڑپ ہوگی تو پھر مدد کرے گا نا، یہاں پہ نہیں۔ مسلمانوں کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، اسلحہ بھی موجود ہے، مگر یہ تو مندر تو کھول سکتے ہیں عربوں والے، یہ جناب ناچ گانے ڈانس کے اور بیلی ڈانس تک کے یہ فنکشن تو متعین کر سکتے ہیں، اپنی قوم کو بدکرداری میں اور اسلام کی تعلیمات سے پرے کر جاتے ہوئے بدکرداری کی وادیوں میں تو لے کے جا سکتے ہیں، مگر یہ قوم کو پکیزگی کا درس نہیں دے سکتے، یہ ہدی للمتقین ہدایتی متقیوں کے لیے یہ درس نہیں دے سکتے، اخلاق حسنہ کا درس نہیں دے سکتے، بلکہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق ان کے نزدیک اخلاق یہ ہے کہ بد کرداریوں کو پروان چڑھانا، طائفہ کو کلچر پروان چڑھانا اخلاق ہے، طائفہ کو طائفہ نہ کہو یہ اخلاق ہے، بد کردار دلال کو دلائل نہ کہو، بد کردار کو بد کردار نہ کہو، ان کے نزدیک یہ اخلاق ہے۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ کوئی جھوٹا ہو تو اسے کہے تو جھوٹا ہے، کوئی یو ٹرن لینے والا تو اسے کہے تو یو ٹرن لینے والا، کوئی حرام کھانے والا تو بد کردار سے، یہ اخلاق نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اخلاق ان کے نزدیک یہ ہے کہ تم لوگ طائفہ کو دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لو، تم حرام کھاؤ اور ہمیں بھی حرام کھانے دو، تم نشتانیت کا جھنڈا سیٹ کرنے دو، ہمیں یہ نہ ہو کہ رحمان کیا کہتا ہے، پھر چیزیں ساری ٹھیک ہیں۔ ہم شراب پی رہے ہیں، نشے میں دودھ، تم ہمیں یہ نہ کہنا کہ تم نے شراب کیوں پی، بھائی اگر تم نے شراب پی تو میں تم سے منہ نہیں لگاؤں گا، نہیں، یہ بد اخلاقی ہے، کیونکہ اللہ نے جواب لینا، تم کون ہوتے ہو میرا پرسنل اٹیک کرنے والے؟ جبکہ غریب کی تو یہ سر سے چھت بھی چھین لیتے ہیں، غریب کی رزق بھی یہ چھین لیتے ہیں، غریب کی یہ نوکریاں بھی چھین لیتے ہیں کہیں بھی، کیوں؟ کیونکہ اس میں غیرت ہے، وہ سچائی کا علمبردار ہے، جبکہ طاقتور جو ہے وہ ہر طرح کی اخلاقی پستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ حاجت نہ ہونا ہے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس اثر و رسوخ ہے، وہ چین سسٹم ان کا اتنا مضمون ہے کہ ہر جگہ پہ شیطانی کا آ جائے۔ اور اب شیر کی چلنے والی، بہتر ہے کہ شیر کو سکھا دے غم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا افسانہ۔ شیر کی جو خوبی ہستگی کے ملازموں کو جو شیر خدا کہا گیا نا، وہ اسی نسبت سے کہا گیا تھا کہ شیر بے باک ہوتا ہے، شیر کسی سے ڈرتا نہیں، یہ بے باکی اس کا یہ، مگر شیر کی جو خصلت ہے وہ تو بڑی بری ہے، وہ تو مرد مومن کی خصلت میں نہیں آتا کہ شیر جو ہے ظلم کرنے والا ہوتا ہے، ایسے چیٹ بھاڑ کرتا ہے، یہ مرد مومن تو ایسے نہیں کرتا، شیر کے نزدیک کوئی طاقتور نہیں، شیر خود کہتا ہے میں طاقتور ہوں، اور وہ ثابت بھی کرتا ہے، کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، وہ بھونکتا ہے وہ اب دیکھا جائے تو ہنستے بھی کرنے لگا جو میں مومن کی کلاس سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، حکمت کا نہیں مومن کا گمشدہ مراج ہے، اور حضرت علی نے کبھی بھی میدان جنگ میں یا ویسے مظلوموں میدان جنگ میں کافر للکارتا ہے تو دو حصوں میں چیر دیا جاتا ہے، اور وہ تلوار انصاف کا دیا ہے، لوہے میں غرق دو حصوں میں چیر دیا جاتا ہے، جبکہ لوہے پہ تلوار کا اثر بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر ایمان کی طاقت دیکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ ایک تھوک رہا ہے چہرے پہ یا ویسے کوئی برا بلا کہہ رہا ہے اور آپ اس کو جواب نہیں دے رہے اس کی بات کا، کتنا بڑا ضعف۔ ایک تو بڑے سے بڑا بہادر بھی جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ میدان جنگ میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف عام زندگی کے حوالے یہ ہے کہ کوئی سرکار کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے یا برگزیدہ شخصیات کو بات کر رہا ہے تو وہ خاموشی اختیار کریں، یہ ان کے ضعف دیکھیں، کسی چیز کو بتاتے ہیں کہ وہ کمزور جو ہوتے ہیں نا، ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی یہ جو بات کرنے والے ان کی سوچوں کو شیطانیت نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ شیطانیت کا علاقہ سیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ تانے مینے دلاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہی اس کے جذبات ختم ہوں گے یہ اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دے گا یا اس کی تربیت ہوگی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر جو میدان عمل میں
मोमिनीन के मुकाबले में उतर आए या मुजाहिदीन के मुकाबले में उतरे, फिर तो उसका गर्दन कटनी कटती है। क्यों? क्योंकि वो इस इंतहा तक शैतान ने हाईजैक कर लिया कि वो अब कत्लो घाट पे उतर आ चुका है। तो जो कत्लो घाट पे उतर जाए, जिस इंतहा पसंदी पे शैतानी फिरते आ जाए, तो फिर इनका खात्मा ज़रूरी है। जैसे आज यहूदियों के एजेंडे को ख़त्म करने में खात्मा ज़रूरी है, मगर आज उनके मुसलमान जो है वो गफलत की वादी में सोई हुई नजर आती है। तो अल्लाह ताला हमारा हम ये नासिर और हमें हदायत के मबनी सोचने की तौफीक अता फरमाए। वरना अगर हम यूँ गफलत का शिकार रहे तो शैतानी और तबूती ताकतें ज़्यादा दिन ब दिन ताकतवर होगी। और यही नहीं है, वो दजाल का निज़ाम जो है वो यही निज़ाम है कि मुसलमान को बद किरदार कर दिया जाए और वो बेहैसियत हो जाए, नाम के मुसलमान रह जाए और हम उनकी कत्लोगात करवाएँ, या फिर वो हमारा जो है वो तरीका अंदाज अपना ले, यानी कि हमारे मज़हब को कबूल। अभी ही हालिया दिनों में ये एक हमास के सबक लीडर के बेटे ने जनाब उसके मतलब ये आ रहा था कि उसने इसराइल की हिमायत का ऐलान किया, और यही नहीं है। उसके मतलब जब रिसर्च की किसी ने तो उन्होंने बताया कि ये तो ईसाईयत कबूल कर चुका हुआ है, और यही नहीं है, इसने उस पर जासूसी का इल्ज़ाम भी है और वो उसके नाम क्या उनको सपोर्ट कर रहा है यहूदियों को। और यही नहीं है, इतने ज़्यादा जो उनको उसकी वजह से जासूसी की वजह से फ़लस्तीनियों को बड़ी नुकसान उठाना पड़े हैं। आज वो फिर उससे उनकी हिमायत कर रहा है, तो उससे जो वजारतें थी या जो उनको अहदे दिए हुए थे वो भी उन्होंने वापस ले लिए हैं। इसको कहते हैं एजेंट। एजेंट जो काम दुश्मन नहीं कर सकता फिर वो एजेंट हायर करता है। यानी अगर आपके टेरिटरी में आपको कोई किसी ने नुकसान पहुँचाना है तो आपके गली महल्ले में कोई ऐसा एजेंट तैनात कर दिया जाएगा जो आपके नज़दीक रहते हुए आपकी सरगर्मियाँ देखेगा और फिर आपको वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगा। कहीं भी, कहीं ऑफिस में देख लें, अगर कोई गली महल्ले में देख लें, स्कूल कॉलेज में देख लें, या किसी भी एनी थिंग है, किसी भी जगह पे आपको जहाँ जहाँ पे भी आप जाते होंगे वहाँ पे एजेंट किरदार अदा करके आपको साथ जाएगा और आपको पता नहीं चला कि आपके साथ हो गया। तो लिहाजा वो सबसे बड़ा एजेंट तो हाईजैक, जो सोचें हाईजैक होती है वो तो नज़रियात है ना, उसको अपने नज़रियात के तहत थाम देना और उसको तबाह बर्बाद कर देना। इस तरह सेकंड फेज में एजेंट आ जाता है कि उसके एजेंट जो बनने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी सोचें पहले उसकी हाईजैक कर लेता है, उसको हम ख्याल में, जैसे ये खुद के हमलावर होते हैं उनको हाईजैक कर ली जाती है उनकी सोचें, उनको गलत किस्म का ब्रेन वॉशिंग की जाती है और फिर इस तरह के काम करवाए जाते हैं। तो अभी उसका बयान आ रहा था और उसने इस तरह की हरकतें की। तो लिहाजा इंसान के किरदार में मुनाफिक कब जन्म लेती है? जब हम सच नहीं बोलते। इंसान के किरदार में पुख्तगी इसलिए पैदा नहीं होती क्योंकि हम में सच्चाई पे मुस्तकिल हम खुद ही नहीं हमारे किरदार में होती, इसलिए मैदान अमल में हमारी पुख्तगी नहीं आती, इसलिए हम गिरगिट का रंग बदलते हैं। जो लोग मुनाफिक कल वादा उड़ते हैं वो हकीकत में उनके कोड़ोफिर में सारी ज़िंदगी तो ज़्यादा झूठ बोलना होता है और हर जगह पे उन्होंने वादा खिलाफी की होती है। इसी वजह से वो उनमें वो पुख्तगी ना होने की वजह से वो मिनट मिनट बाद अपने चॉइसेस और ज़हनी तौर पे बदल रहे होते हैं, और इसकी वजह से कि वो बद किरदार होते हैं। तो लिहाजा किरदार की खूबसूरती और अखलाक की इसलिए अहमियत ज़्यादा होती है कि इंसान मुनाफिक नहीं होता और उसमें यकरंगी होती है और मुस्तकिल मजाजी होती है। वरना क्योंकि रंग बदलने वाले तो हमेशा अपने मुखालिफ क्या रहता है, दुनिया को हाँ क्यों तबाह बर्बाद करते हैं, जैसे अमेरिका कर रहा है, जैसे यहूदी लाभी करना चाह रही है, जिस तरह एनीथिंग एल्स, जिस तरह मुसलमान हुक्मरानों में जो मुनाफिक होंगे वो इस तरह कर रहे होंगे। लिहाजा अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सच्चाई पे काम करें, हम खुदा हाफिज़।